السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں عابد اور آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے بلکہ ہمیں کائنات کے رازوں سے بھی روشناس کراتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجید میں بار بار آنے والا لفظ نور صرف روحانی معنی رکھتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی سائنسی راز بھی چھپا ہوا ہے؟ تو آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح قرآن کا نور جدید سائنس کی ڈسکوری سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کے مد مقابل لانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ دونوں کے ایک دوسرے کے درمیان کیا ہم آہنگی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا وہ غور نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں؟ تو اسی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور قرآن کے الفاظ، اس کی تفاسیر، سائنسی نظریات کو ملا کر ایک جامع تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سفر 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے ہم قرآن میں نور کے تصور کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہم سائنس کے ذریعے کاسمک انرجی کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں ہم دونوں کے درمیان تعلق کو تلاش کریں گے۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نور اور کاسمک انرجی کے درمیان کیا راز چھپا ہوا ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم قرآن میں نور کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں نور کا لفظ کئی مقامات پہ آیا ہے اور ہر جگہ اس کے معنی سیاق و سباق کے لحاظ سے گہرے اور وسیع ہیں۔ سب سے مشہور آیت سورہ النور، جسے آیت نور کہا جاتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ ہو، چراغ شیشے میں ہو، شیشہ گویا موتی کا ستارہ ہو جو ایک بابرکت زیتون کے درخت کے تیل سے جلتا ہو، نہ مشرق کا ہو نہ مغرب کا، جس کا تیل خود ہی چمکے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ یہ آیت نور کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑتی ہے۔ مفسرین جیسے امام غزالی اور ابن کثیر نے اسے الہی ہدایت اور علم کی علامت قرار دیا۔ زیتون کے تیل کا ذکر جو خود ہی چمکنے قریب ہو، انرجی کے ایک سورس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صوفیاء نے اسے کائنات کی تخلیق کا جوہر کہا۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ نور وہ ہے جو ہر ذرے میں چھپا ہے اور اللہ اسے ظاہر کرتا ہے جسے چاہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف، کاسمک انرجی کا جدید سائنسی نظریہ۔ اب ہم سائنس کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کاسمک انرجی ہے کیا اور یہ کائنات کو کیسے چلاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کائنات کی ابتدا بگ بینگ سے ہوئی، ایک عظیم دھماکہ جو تقریباً 13.8 ارب سال پہلے وقوع پذیر ہوا۔ اس دھماکے نے ٹائم، میٹر اور انرجی کو جنم دیا اور اس کے نتیجے میں کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ وجود میں آئی جو آج بھی کائنات میں موجود ہے۔ یہ شعاعیں ایک طرح کا نور ہیں جو ہمارے جدید آلات جیسے ریڈیو ٹیلیسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ باقیات ہیں جو کائنات کے ابتدائی لمحوں کی گواہی دیتی ہیں۔ سورج اور ستارے کاسمک انرجی کا سب سے واضح مظہر ہیں۔ سورج کی روشنی زمین پر زندگی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ فوٹوسینتھسس کے عمل سے پودے اس روشنی کو انرجی میں تبدیل کرتے ہیں جو ہماری خوراک کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سورج اپنے اندر نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے انرجی پیدا کرتا ہے۔ ہائیڈروجن کے ایٹم مل کے ہیلیم بناتے ہیں اور اس عمل میں بے پناہ روشنی اور ہیٹ خارج ہوتی ہے، اور یہ وہی روشنی ہے جو زمین کو روشن کرتی ہے اور زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ لیکن کاسمک انرجی صرف ویزیبل لائٹ تک محدود نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ کائنات کا 70% حصہ ڈارک انرجی پہ مشتمل ہے۔ یہ ایک پراسرار قوت ہے جو کائنات کو تیزی سے پھیلنے میں مدد دیتی ہے۔ ہماری آنکھوں سے یہ نظر نہیں آتی لیکن اس کا اثر ہر جگہ موجود ہے۔ اگر آپ کو اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھنی ہے تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات کا 25% حصہ ڈارک میٹر ہے جو ستاروں اور کہکشاؤں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا ہے۔ صرف 5% حصہ وہ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، ستارے، سیارے اور روشنی۔ روشنی خود انرجی کا ایک روپ ہے۔ جب ہم بجلی کا بلب جلاتے ہیں تو بجلی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے طور پہ لائٹ اور ہیٹ میں بدل جاتی ہے، اور یہ لہریں ویزیبل لائٹ کے علاوہ انویزیبل ریز جیسے ایکس رے، الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ کی شکل میں بھی ہوتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ النور میں نور علی نور کا ذکر ہے،
یعنی روشنی پر روشنی۔ کیا یہ مختلف قسم کی انرجیز کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا جو کائنات میں موجود ہیں؟ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی سائنٹیفک ڈسکوریز کی طرف۔ سائنسدانوں نے کاسمک انرجی کے بارے میں کئی اہم ڈسکوریز کی ہیں۔ مثال کے طور پہ 2011 میں نوبل انعام یافتہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ کائنات تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس پھیلاؤ کی وجہ ڈارک انرجی ہے۔ یہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا 70% حصہ ڈارک انرجی پر مشتمل ہے، جو قرآن میں بیان کردہ نور کے تصور سے حیرت انگیز طور پہ ریزمبلنس کرتا ہے۔ ایک اور اہم تحقیق میں سائنسدانوں نے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کا مطالعہ کیا، جو کائنات کے ابتدائی لمحوں کی گواہی دیتی ہے۔ یہ شعاع بگ بینگ کے بعد کے دور کی باقیات ہیں اور ہمیں کائنات کی ابتدائی حالت کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ یہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کی ابتدا میں توانائی کا ایک عظیم دھماکہ ہوا تھا، جو قرآن میں بیان کردہ نور کے تصور سے بہت حد تک ریزمبلنس رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس نے یہ بھی ثابت کیا کہ روشنی انرجی کی ایک شکل ہے جو کائنات میں سفر کرتی ہے۔ یہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ روشنی نہ صرف ویزیبل ہوتی ہے بلکہ انویزیبل ریز جیسے ایکس ریز، الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ کی شکل میں بھی موجود ہوتی ہیں، اور یہ تمام شکلیں انرجیز کے مختلف روپ ہیں جو قرآن میں بیان کردہ نور علی نور کے تصور سے ریزمبلنس رکھتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ویڈیو کے تیسرے حصے کی طرف، جو نور اور کاسمک انرجی کا کمپیریزن اور اس کا انالیسس ہے۔ دونوں میں کچھ حیران کن ریزمبلنس ہے۔ قرآن نور کو اللہ کی طرف سے ایک ایسی قوت بتاتا ہے جو آسمانوں اور زمین کو روشن کرتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انرجی کائنات کا بنیادی جزو ہے، جو ستاروں کی روشنی سے لے کے ڈارک انرجی تک ہر چیز کو چلاتی ہے۔ دونوں ہی زندگی اور وجود کے لیے ناگزیر ہیں۔ پہلی ریزمبلنس روشنی سے جڑی ہے۔ قرآن میں نور کو چراغ، شیشہ اور تیل سے تشبیہ دی گئی ہے، جو انرجی کے ذرائع کی علامت ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ روشنی انرجی کی ایک شکل ہے جو کائنات میں سفر کرتی ہے۔ سورج کی روشنی ہو، ستاروں کی چمک، یہ سب انرجی کے مظاہر ہیں۔ سورہ فصیلت میں آسمانوں کو چراغوں سے سجانے کا ذکر ہے، جو سائنسی طور پہ ستاروں سے مطابقت رکھتا ہے۔ دوسری ریزمبلنس میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا نور آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انرجی کائنات کے ہر کونے میں موجود ہے، چاہے وہ ویزیبل ہو یا انویزیبل۔ ڈارک انرجی جو کائنات کا سب سے بڑا حصہ ہے، ہر جگہ اثر انداز ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے نور ہر چیز کو ہدایت دیتا ہے۔ تو فرینڈز، ہم یہاں پہ اپنی ویڈیو کو سم اپ کرتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نور اور کاسمک انرجی دو مختلف اینگل سے کائنات کی ایک حقیقت بیان کرتے ہیں۔ قرآن نور کو الہی رہنمائی اور تخلیق کا جوہر بتاتا ہے، جبکہ سائنس انرجی کو کائنات کا محرک قرار دیتی ہے۔ دونوں میں ہم آہنگی یہ ہے کہ روشنی اور انرجی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ مذہب اور سائنس کو کبھی الگ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور سائنس اس غور کو وسعت دیتی ہے۔ نور ہو یا کاسمک انرجی، دونوں ہمیں اس عظیم خالق کی قدرت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح قرآن کا نور اور جدید سائنس کی ڈسکوریز آپس میں ہم آہنگ ہیں۔ یہ صرف ایک اتفاق نہیں، بلکہ اس بات کی گواہی ہے کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے جو کائنات کے رازوں کو کھولتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔